السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، احسان اور شکر کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم سب کو دین کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری دینی مجلس کا موضوع سورہ اعراف، جو ہم پچھلے 2 مجلس سے ہم جسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ سورہ اعراف کی چند آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی پھر دور پھینک دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں بڑا غصے اور جلال میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو آیتوں سے یعنی کہ قرآن مجید سے اور اپنی ہدایت سے ان لوگوں کو دور کر دوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی ہانکتے ہیں. ان کا حال تو اب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر یقین نہ کریں گے، اور بھلائی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر برائی اور بغاوت کا راستہ دیکھیں تو فوراً اس پر چل پڑیں گے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر و غافل رہے. اللہ تعالیٰ نے بہت غصے میں اور جلال میں فرمایا ہے کہ میں جو لوگ میری آیتوں پر، میرے قرآن پر، میری کتابوں پر یقین نہیں کرتے، میں انہیں ہدایت سے دور کر دوں گا، اور وہ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے اور کبھی بھی راہ حق پر عمل نہیں کر سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خود بھٹکا دے گا. آیت نمبر 147 میں فرمایا، اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات سے انکاری ہوئے، ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اور ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو اس دن مل کر رہے گا. بروز قیامت ان سے بدلہ لیا جائے گا. پھر آیت نمبر 155 155 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر سے آگے آیا جس کو ہم نے پچھلی مجلسوں میں بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ نے ہمارے دیے ہوئے وقت پر اپنے ساتھ لانے کے لیے 70 انسانوں کو چن لیا. بس جب ان کو سخت بھوچال نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس موقع کے پہلے ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا. اب جو نیک لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور انہوں نے بولا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو چاہتا تو ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا. کیا ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں کی حرکت کے سبب تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ تیری طرف سے بڑی آزمائش ہوگی اس امتحان میں. اب جسے تو چاہے گمراہ کر ڈالے اور جسے تو چاہے صحیح راستے پر چلے. تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمارا ولی ہے. بس مغفرت فرما دے ہماری اور ہم پر رحم فرما دے، تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آزمائشیں ہوئیں، عذاب آئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی سے نواز دے. جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا ہمیں کرنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے، یعنی دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز دے. ہم نے تیری طرف چلنے کے لیے راہ پکڑ لی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جس پر چاہوں ڈال کر رہتا ہوں. مطلب جو بھی بھٹک جائے گا اس پر عذاب آتا ہے، جو راہ حق سے بھٹکتا ہے اس پر عذاب آتا ہے. اور میری رحمت نے ہر اس چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھ کر رہوں گا جو میری نافرمانی سے دور رہتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قرآن پر اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈرایا بھی اور خوشخبری بھی دی ہے
کہ چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کے ساتھ والے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی امتی ہوں، سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور یہ اپنے اعمال کے بنا پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا ان پر عذاب یا رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 157 میں فرمایا، ایسے ہی لوگ اس رسول کی راہ پر چلتے ہیں جو اس شان کے نبی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے ان کو پڑھایا نہیں۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے ان کو نہیں پڑھایا ہے نا، نہ ہی کسی نے لکھایا پڑھایا۔ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں وہ ان کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برے کام سے منع کرتے ہیں، اور سب پاک ستھری چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے بھی کھول دیتے ہیں۔ بس جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور اس نور کی روشنی میں چلیں گے، تو اس نبی پر اتارا گیا یعنی کہ قرآن مجید اور کتابیں جتنے بھی نبیوں پر اتاری گئی، ان پر عمل کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست پڑھنا لکھنا سکھایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ان سے پہلے کے نبیوں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کتابیں نازل ہوئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ آیت نمبر 158 میں فرمایا، اعلان کر دو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب کو اعلان کر دو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے یہاں لفظ یہ نہیں آیا کہ اے مومنوں، یہاں لفظ آیا ہے اے انسانوں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے یا ایمان والوں کے نبی نہیں ہیں یا ان کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اعلان کر دو اے انسانوں، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کی بادشاہی آسمان اور زمین میں ہر جگہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ اس نبی کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ جو اللہ پر اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، بس اس کی راہ چل پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے ہی تمہیں رسول بنا کر بھیجا سب کے لیے، اور تم پر یہ ایمان لائیں، یہ ان پر لازم ہے، اور تمہیں ہم نے پڑھایا، ہمارے سوا کسی نے نہیں پڑھایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کا مرتبہ بڑا رکھنے کے لیے ان کا کوئی استاد دنیا میں نہیں پیدا فرمایا، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا استاد ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کا سکھانے والا، پڑھانے والا، علم دینے والا ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہر چیز ہم نے آپ کو خود ہم نے سکھائی۔ پھر آیت نمبر 160 میں فرمایا، اور 12 داداؤں کی اولاد کے قبیلے کے طور پر ہم نے ان کو بڑی بڑی جماعتوں میں بانٹ دیا۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے خاندانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی یعنی کہ جو عصا تھا ان کا، اس کو اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو کہا ان کی لاٹھی کو کہ اس پتھر پر مارو، تب اس میں پانی کے 12 جھرنے پھوٹ کر بہنے لگے۔ 12 قبیلے، 12 خاندانوں کے لیے 12 جھرنے بنا دیے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلی کا سایہ بھی کر دیا، اور ان پر من اور سلوا اتارا۔ جو ستھری، پاک صاف ستھری چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں، کھاؤ۔ یہ لوگ ہمارا تو کچھ بگاڑ نہ سکے، لیکن خود اپنے آپ کا بہت ہی نقصان کر بیٹھے۔ اب الگ الگ آیت کریمہ میں، الگ الگ سورہ مبارکہ میں بات
آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے من اور سلوا یعنی کہ کھانا اتارتا تھا، ان کے دسترخوان آتے تھے، ان کے لیے بنا بنایا ریڈی میڈ کھانا اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ من اور سلوا ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتا تھا، لیکن وہ لوگ اتنے ناسمجھ اور اتنے بدقسمت تھے کہ انہوں نے اپنے اعمالوں سے، اپنے خود کے برے اعمالوں سے، گندی حرکتوں سے اور دنیا کو زیادہ توجہ دے کر اور صحیح راستے کو چھوڑ کر من اور سلوا جیسے کھانے، پاک صاف ستھرے کھانے جو ان کے لیے اترا کرتے تھے آسمان سے، اس سے وہ محروم ہو گئے اور انہیں دنیا کی باتوں میں، لذتوں میں وہ لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانا اتارنا بند کر دیا۔ اگر یہ لوگ اور یہ جماعت اور اس طرح کے لوگ اللہ کی راہ میں لگے رہتے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ کھانا اترتا رہتا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اور امتیوں کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا تھا، لیکن ان کے اعمالوں نے اور ان کے دنیا کی چاہت نے اور دنیا کی دوسری چیزوں کی خواہش نے انہیں من اور سلوا سے محروم کر دیا۔ یہ بات قرآن مجید میں الگ الگ آیت مبارکہ میں آئی ہے۔ تو ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے من اور سلوا اتارا اور ان کے لیے پانی کے جھرنے پھوٹ گئے، مطلب ان کے لیے گھاٹ بنا دیے پانی کے، لیکن یہ خود اپنے آپ کا بہت نقصان کر بیٹھے، یعنی کہ ان کے اعمال اتنے خراب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام رحمتیں اور برکتیں ان سے چھین لی۔ استغفر اللہ۔ تو اس بات سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے بنا پر، لوگوں کے اعمال کی بنا پر انہیں رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 166 میں فرمایا، جب جب انہیں برے کام کرنے سے منع کیا گیا اور اس پر بھی نہ مانے، تب ہم نے کہہ دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اس امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر بندر بنا دیا گیا، سائنس جس کی اسٹڈی کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جاؤ بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ، تمہارا اعمال اتنے خراب ہیں۔ آیت نمبر 170 میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ایسے بندے، ایسے نیک لوگ، ان کا اجر ہم کبھی اکارت نہ کریں گے۔ مطلب کہ جو لوگ نیک ہیں، دنیا میں نیکی کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا نیکی، ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ، اور ان کا بدلہ انہیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 175 میں فرمایا، اور ان کو اس آدمی کا قصہ بھی سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، پھر بھی وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا جب شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور وہ شخص بھٹکنے والوں میں جا ملا۔ الگ الگ قصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اس کے پہلے، تمہاری امتوں کے پہلے کس طرح سے لوگ برباد ہوئے ہیں، کس طرح سے لوگ ہدایت سے بھٹک گئے ہیں اور شیطان کس طرح سے حملہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی قصہ بیان کیا گیا کہ ایک انسان جو اچھا علم والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص علم عطا فرمایا تھا، لیکن وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا، شیطان کے بہکاوے میں گیا اور بھٹک گیا۔ آیت نمبر 176 میں فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے، ہے نا۔ اگر وہ راہ حق پر ہوتا تو ان آیتوں کے ذریعے اس سے بہت اونچا مرتبہ مل جاتا، لیکن وہ تو زمین کی طرف منہ ڈالنے لگا، یعنی کہ انسان خود اپنے آپ کو گرا دیتا ہے دنیا کی محبت میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو خود گرا دیتا ہے۔ کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کی طرف منہ ڈالنے لگا، یعنی کہ خود گر گیا۔ ہم تو اس کا مرتبہ، درجہ اوپر اٹھانا چاہتے تھے، آسمان کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ خود زمین کی طرف گر گیا، یعنی کہ دنیا کے محبت میں لگ گیا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ پھر تو اس کی حالت کتے جیسی ہو کر رہ گئی۔ اگر تم کتے پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے ہانپے گا
कुत्ते पर हमला करो तो भी जबान लटकाए हुए हाँपेगा, या छोड़ दो तो भी जबान लटकाए हुए हाँपता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब उसकी मतलब एक इंसान जो शैतान के बहकावे में आ गया, अल्लाह की नजर में उसकी औकात, उसकी मिसाल, उसकी उसका स्टेटस एक कुत्ते से बढ़कर नहीं है। अल्लाह ताला ने किस तरह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। अब अल्लाह ताला आगे फरमाता है, यही मिसाल उन सब लोगों पर लागू है जो हमारे आयतों को झुटलाते हैं। इस किस्से के हवाल तुम पर बयान कर दो ताकि वो लोग कुछ तो ख्याल करें। और आगे फरमाया 177 में कि कितनी खराब कहावत और बहुत बुरी मिसाल है। अल्लाह ताला खुद जान रहा है इसको, लेकिन जानबूझकर ये मिसाल दी गई कुरान मजीद में कि किस तरह खराब मिसाल है। कुत्ते जैसी हालत इंसान की हो जाती है जो अल्लाह की हिदायत से, अल्लाह की किताब से, कुरान से, नसीहत से दूर हो जाता है। अल्लाह की नजरों में उसकी हालत एक कुत्ते से बढ़कर नहीं, उसका स्टेटस, उसकी वैल्यू कितनी बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। ऐसा करके खुद वो लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, खुद फरमाया, पहले मिसाल बताई, फिर फरमाया कि कितनी खराब कहावत, कितनी बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। ऐसा करके खुद अपने आप पर वो जुल्म कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फिर आयत नंबर 178 में फरमाया, जिसको अल्लाह की हिदायत अता फरमाए वही सीधा रास्ते पर चल पड़ता है, और जो अल्लाह की हिदायत से महरूम हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत अता फरमा देता है और वही राह हक पर चलता है। आयत नंबर 179 में फरमाया, और हमने जिन्नातों को और इंसानों को पैदा किया, इनमें से बहुत से ऐसे हैं भी हैं जो ऐसा अमाल करते हैं जैसे कि दोजक में जाएंगे, सिर्फ दोजक के लिए ही पैदा हुए। अब यहाँ भी अल्लाह ताला गुस्से में फरमा रहा है कि हमने इंसानों और जिन्नातों को और इंसानों को पैदा तो फरमा दिया, लेकिन इनके कुछ के अमाल ऐसे हैं कि जैसे ये दोजक में जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके पास दिल है मगर समझने का काम नहीं लेते। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें दिल दिमाग सब दिया है, हमें अमाल करने के लिए दिल दिमाग सब कुछ दिया है, समझने के लिए समझ दी है, लेकिन समझने से हम काम नहीं लेते, और आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पाते, आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते, और उनके पास कान होकर भी सुनते नहीं हैं। गोया कि ये लोग जानवर हैं, यानी कि ना समझ हैं। इनकी हालत जानवरों जैसी है। उनके पास आंख नाक कान होते हुए भी, दिल दिमाग सब कुछ समझ होते हुए भी ये लोग जानवरों जैसे हैं, बल्कि रास्ता भूलकर भटकने वालों में से हैं, और जानवर से भी ज्यादा बदतर इनकी हालत है। ऐसे लोग गफलत में अपनी जिंदगी काटे जा रहे हैं, ऐसे लोग गफलत में अपनी जिंदगी काटे जा रहे हैं, है ना, कि ये पूरी तरह से भटके हुए हैं, ये गफलत में हैं। और फरमाया आयत नंबर 181 में, और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी मौजूद होती है जो हक की तरफ बुलाती है, हक की राह बताती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जो हक की दावत देते हैं, हक की तरफ बुलाते हैं, और उसी के मुताबिक इंसाफ की बात करते रहते हैं, उसी की तरफ इंसाफ की बात करते रहते हैं, है ना। ये भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए फरमा दिया कि हमेशा हर वक्त में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हक की दावत देते हैं, नेकी की दावत देते हैं, और उसी तरफ इंसानों को बुलाते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो जान लें, और उनको पता भी न लगेगा, और उन्हें ये खबर भी ना होगी कि हम धीरे धीरे उनको अपनी पकड़ में ले लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि नेक लोगों के लिए तो खुशखबरी है, और जो लोग कुरान मजीद की आयतों को झुटलाते हैं उनके लिए ये वईद आ गई, उनके लिए खबरदार कर दिया उनको कि उन्हें पता भी ना लगेगा, और अल्लाह ताला धीरे धीरे उनको अपनी पकड़ में ले लेगा। और आगे अल्लाह ताला और वाज़े फरमा रहा है आयत नंबर 183 में कि और उनको ढील देकर पकड़ूंगा।
اللہ اکبر. بے شک میرا داؤ بہت پکا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے زیادہ صاف صاف کس طرح سے خبردار کر سکتا ہے؟ انسانوں میں اگر تھوڑی سی عقل ہو تو اس سے زیادہ اور کیا وارننگ آ سکتی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دی کہ میں انہیں دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں، انہیں پہلے ڈھیل دیتا ہوں اور پھر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور میرا داؤ بہت پکا ہے. مطلب کہ اب آگاہ ہو جانا چاہیے انسانوں کو، لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا. چاہے کچھ وقت کی مہلت مل جائے، کچھ وقت کی ڈھیل مل جائے، لیکن اس کا داؤ، اس کا بہت، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دی. پھر آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے اور آگے فرمایا کہ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو. یعنی کہ ہمیشہ نرمی سے اور معاف کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے کام لیا کرو اور نیکی کے کام کا حکم کرو اور جاہلوں سے الجھنے کی بجائے دامن بچا کر نکل جاؤ. یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات آئی کہ نرمی سے کام لینا چاہیے. ہمیشہ زندگی میں دل آپ کا نرم رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور نیکی کا حکم کریں. یعنی کہ ہمیشہ نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں اور جاہلوں سے الجھنے کی بجائے دامن بچا کر نکل جاؤ. کتنی خوبصورت بات آئی کہ جاہلوں سے، ناسمجھ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ ان سے دامن بچا کر نکل جایا کرو، ان سے بچ کر نکلو. یعنی کہ ان سے بحث مباحثہ میں مت پڑو. اللہ تعالیٰ یہی بات پسند فرماتا ہے. آگے اور واضح کر دیا آیت نمبر 200 میں، اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانا لگے. شیطان ہمیں جھگڑا کرنے کے لیے اکساتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جھگڑے پیدا کرتا ہے شیطان. تو شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو. اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو. یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی اللہ کی مدد مانگو، اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 201 میں فرمایا، اور جو نیک پرہیزگار ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ جائے تو چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں کہ فوراً اصل مسئلہ انہیں صاف دکھنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل دماغ میں وہ سب کچھ ڈال دیتا ہے جو بات صاف صاف ہے، واضح ہے، جو اصل ہے، جو حق ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو آپ کے سامنے صحیح بات، حق بات اللہ تعالیٰ سامنے ڈال دیتا ہے، سامنے آ جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک بہت کرم اور احسان ہے انسانوں پر کہ شیطان کتنا بھی چاہے آپ کو برگلانے کی، آپ کو بہکانے کی، لیکن آپ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو یاد کرو، تو اللہ آپ کو سمجھداری اور عقل عطا فرماتا ہے، چوکنا کر دیتا ہے، وہ فوراً صحیح معاملہ آپ کے سامنے صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے. سبحان اللہ. پھر آیت نمبر 204 میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے. قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے بار بار ہمیں سمجھائی. جس طرح سے ہم نے شروع میں سورہ بقرہ شروع کی تھی، تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے شروعات کیسے کی تھی؟ سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن مجید کا سسٹمیٹک، سورہ فاتحہ تو ایک دعا ہے، اور قرآن مجید جو شروع ہوا وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورہ بقرہ میں پہلی آیت سے اسی شروعات ہوئی. تو قرآن کی شروعات بھی ایسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار بیچ بیچ میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا رہ جاتا ہے، فرماتا رہتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن میں شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی.
اب یہاں پر آیت نمبر 204 میں کیا فرمایا؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہے نا، خاموشی سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، چپ رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 204 میں اس کا طریقہ ہمیں سمجھا دیا کہ کس طرح سے قرآن کو سننا چاہیے. اگر کوئی قرآن مجید پڑھے یا کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، چاہے عربی میں ہو چاہے ہندی میں ہو، تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ سننے والے پر بھی رحم فرمایا جاتا ہے. اب اس سے ایک خوشخبری یہ بھی مل گئی، اور ایک تو طریقہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے سننا چاہیے، ساتھ میں خوشخبری بھی ہے. اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، اگر ہم اسے دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں، اس کو پڑھیں، تو کہ قرآن مجید کو سننے والے پر بھی رحم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، پڑھنے والے پر تو رحم ہوگا ہی ہوگا، لیکن سننے والے کے لیے بھی خوشخبری آ گئی. کتنی بہترین کتاب ہے، کتنا بہترین مذہب ہے. سبحان اللہ ہمارا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور آیت نمبر 205 میں فرمایا اور اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے دل میں یاد کرتے رہو. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، چاہے دل میں بھی یاد کرو، کوئی منع نہیں کیا. زبان سے تلاوت کرو، استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، نماز پڑھو، لیکن دل میں بھی یاد کیا کرو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ. عاجزی مطلب بہت ڈیووٹیڈ ہو کر، بہت زیادہ دل سے گڑ گڑا کر اپنے منی من میں یاد کرتے رہو، اور خوف سے چپ کے دھیمی آواز سے صبح شام اس کا ذکر کرتے رہو. یعنی اس سے ڈرتے رہو. کبھی دل میں یاد کرو، کبھی چپ کے یاد کرو، کبھی دھیمی آواز سے صبح شام اس کا ذکر کرتے رہو. یعنی کہ تسبیحات پڑھتے رہو، اس کو کا ذکر اذکار کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس سے دعائیں مانگتے رہو، استغفار پڑھتے رہو. ہے نا، اس کا نام لیتے رہو، اس کو پکارتے رہو. یہ سب طریقہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے. اور غفلت میں پڑے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو غفلت میں ہیں، جو بہک گئے ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ہیں، ان سے دور رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ ایک تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جو لوگ اللہ کی یاد سے دور ہیں ان سے تم بھی دور ہو جاؤ. یہاں پر سنگتی بھی سکھائی گئی، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کی سنگت میں رہنا ہے. برے لوگوں کی سنگت میں نہیں رہنا ہے، برے لوگوں سے دور رہو. پھر آیت نمبر 206 میں فرمایا جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھمنڈ یعنی تکبر اور بڑائی چھوڑ کر، گھمنڈ تکبر بڑائی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. نیک لوگوں کا بھی بتا دیا کہ نیک لوگ کون ہیں، کہ وہ تکبر یا گھمنڈ نہیں کرتے اور اپنی بڑائی نہیں کر کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے. یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ کی خوبیاں بیان کرنا مطلب کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ سب کرتے ہوئے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو ایک تو سجدہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اور گناہ گار لوگوں سے دور رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دلی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے. اور کبھی دھیمی آواز میں ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کتنی خوبصورت طریقے اور انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھا دی. تو اس سورہ مبارکہ میں سورہ اعراف، جو ہم نے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا نام سورہ اعراف کیوں رکھا گیا، جن لوگوں نے
پچھلی مجلس جوائن نہ کی ہو یا جو اس میں دیر سے جوائن کی ہے، جنہوں نے نہ سن پائے، ان کے لیے بھی میں بیان کر دوں کہ سورہ آراف جو ہے، سورہ آراف کا نام ایک آراف جگہ ہے، اس پر رکھا گیا ہے۔ آراف جو رہے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ میں کہ مقام آراف، مقام آراف مطلب ایک پلیس، ایک جگہ رہے گی جنت الفردوس کے وہاں پر، کہ جہاں سے سورہ آراف، آراف کا نام رکھا گیا مقام آراف سے، اس مقام سے جنت اور دوزخ دونوں دکھیں گے، ہے نا؟ اس لیے اس کا نام آراف رکھا گیا۔ سورہ آراف مطلب ایک مقام آراف ہے، جب جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایک جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ ایک اونچی جگہ ہوگی، یعنی کہ وہاں سے جنت اور دوزخ دونوں نظر آئے گی، اور ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ لوگوں کو، ایک گروپ کو جو اس کی طرف بڑھیں گے، انہیں دونوں جگہیں دکھائی جائیں گی، دکھیں گی دونوں جگہیں۔ تو یہ مقام عارف وہ ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی، وہ سب حق تھیں، وہ سب سچ تھیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ ہم جو کتاب کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے جو تمہارے پاس خبر بھیجتے تھے، وہ باتیں سب سچ تھی، دیکھ لو اب جنت بھی بنی ہے، دوزخ بھی بنی ہے۔ اور یہ آراف وہ جگہ ہے جہاں سے دونوں دکھائی دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمائی، اور اس لیے اس کا نام آراف رکھا، کیونکہ اس جگہ سے، اس مقام سے لوگوں کو جنت دوزخ سب دکھائی جائے گی، اور وہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہماری وہ سب باتیں حق تھیں، ہماری سب باتیں سچ تھیں۔ آراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے، مطلب آراف پہ کھڑے ہو کر لوگ دیکھیں گے، جو لوگ جنت میں چلے گئے ہیں انہیں مبارکباد دیں گے، اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے، یعنی کہ ان پہ برائی کریں گے، ان کو اس طرح سے ان کی مذمت کی جائے گی کہ تم نے دیکھو، تم نے برائے اعمال کیے تھے، تو آج تمہاری ملامت ہو رہی ہے، تمہارے پر لعنت بھیجی جا رہی ہے کہ تمہیں استغفر اللہ دوزخ میں بھیج دیا گیا۔ پھر آگے اس مبارک سورہ مبارکہ میں آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے۔ کیا ہوگا؟ اہل دوزخ مطلب دوزخ میں جانے والے اہل جنت سے، جنت میں جانے والوں سے، جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کر دیں، اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور کچھ رزق دے دیں، جس سے انہیں بھی کچھ آرام اور ہاتھ پہنچ جائے۔ جنتیوں سے دوزخ والے گڑ گڑائیں گے اور ان سے بولیں گے کہ ہم پر بھی کچھ جنت کا کچھ سامان دے دو، ہمیں بھی کچھ پانی اور کچھ رزق عطا کر دو۔ تو اہل جنت جواب دیں گے، جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا ہوگا، جنہوں نے قرآن سے دور ہو گئے ہوں گے، ان کے لیے جنت اور جنت کی چیزیں دونوں حرام ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب یہ مطلب کہ مورل آف دا اسٹوری، مورل آف دا سورہ مبارکہ یہ ہے اس سورہ میں کہ اس سورہ میں آپ کو صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں بنائی گئی ہیں، اور آراف سے دونوں دکھائی دیں گی، اور آراف پر کھڑے ہو کر، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے، انہیں مبارکباد دیں گے، اور دوزخیوں کو ملامت کریں گے، کی برائی کی جائے گی، انہیں مطلب جھڑک دیا جائے گا، جھڑکا جائے گا، اور جنت والے بھی ان پر جھڑکیں گے انہیں، اور انہیں دور بھگائیں گے۔ دوزخ والوں کو کوئی بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی صاف طور پر اس دن کہہ دے گا کہ تم میری آیتوں کو، میرے قرآن کو، میرے رسولوں کو نظر انداز کرتے تھے، آج میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھتے رہنے کی، پڑھ کر اس کو سمجھتے رہنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ جو قرآن کو نظر انداز کرے گا، بروز قیامت میں اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ اس کو نظر انداز کر دوں گا مطلب کہ وہ سوائے اس کے لیے گھاٹے کے کچھ نہیں آخرت میں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے،
اور ہم سب کو قرآن پڑھنے والوں میں اور قرآن سمجھنے والوں میں اور قرآن مجید پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور مجھ سے یا آپ سے، ہم سب سے پڑھنے میں اور سمجھنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو اسے اپنے رحم و کرم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرمائے، اور اس نیکی کے ذریعے ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں، ہمارے رشتہ داروں، ہم سب تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، سب کو ایصال ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے، اور اس نیکی کے ذریعے ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی اور آسانی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بری بیماریوں سے، تمام وبا سے، ہر طرح کی تکلیف سے، پریشانی سے، ہر مشکل امتحان سے، ہر آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں ایمان عطا فرما دے، ایمان والوں میں ہمیں شامل فرما دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھ سے ہم سب